نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ ہے سورۃ المؤمن کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کے لیے، اپنا ہو یا پرایا ہو، مشکل کے لیے، مصیبت کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، حاجات کے لیے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج میں آپ کو اس آیت کریمہ کا ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، وہ دشمن ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دشمن کو برباد کر دے گا جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ پر پہاڑ جتنے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو اپنے دست قدرت سے ختم کر دے گا۔ ان مصائب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے دل میں بڑی سے بڑی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ ایک رجل مومن کے بارے میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ رجل مومن کون ہے؟ اس کا ذکر سورۃ المؤمن میں 2 رکوع میں کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے حزقیل، ہا کے ساتھ، حزقیل۔ یہ فرعون کے کابینہ میں بھی شامل تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کا چچازاد بھائی تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، یعنی ظاہر نہیں کیا تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ جب فرعون اور اس کے کابینہ نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے پورے کے پورے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کے بچوں کو قتل کروں گا، یعنی لڑکوں کو قتل کروں گا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑوں گا، تب اس کو یہ خطرہ محسوس ہوا۔ بہرحال مومن تھے اور اس کی قوم کافر تھی، پھر بھی قوم تو تھی، تو اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری قوم نے یہ غلطی کر ڈالی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو شہید کر دیا تو میری قوم بچ نہیں پائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تب جا کر اس رجل مومن نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور انہوں نے ایک تقریر یعنی ایمان سے بھرپور تقریر کی اور اپنے قوم کو سمجھایا، لیکن یہ اپنے قوم کو سمجھانے میں ناکام رہے، اور فرعون اس کے بیچ میں بولے کہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں سیدھا راستہ وہی ہے، اور یہ شخص جو آپ کو دکھا رہا ہے یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ بہرحال حضرت حزقیل نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اپنی قوم کو سمجھا سکے، لیکن اس کی قوم نہیں سمجھی۔ تب جا کر حضرت حزقیل نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا اور چلے گئے ایک جنگل میں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد چیتے یعنی شیروں کی ڈیوٹی لگائی، اس کے حفاظت پر مامور کر دیا۔ اب فرعون نے اپنے لشکر سے کہا کہ آپ جائیے اور اس شخص کو کہیں سے ڈھونڈ کر میرے پاس لائے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
جب یہ فوج اس کے پیچھے گئی، پولیس اس کے پیچھے گئی، یعنی پولیس اور فوج سے میری مراد فرعون کی وہ فوج ہے جو اس کی تھی اس قوم میں، جب یہ وہاں پہنچ گئی دیکھا تو شیر اور چیتے اس کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں اور یہ عبادت میں مشغول ہے، تو یہ ان کے پاس گئے اس کو قتل کرنے کے لیے کہ شیروں نے اس پر حملہ کر دیا اور پورے کے پورے فوج کو پاڑ کے رکھ دیا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ گئے اور فرعون کے ہاں پہنچ گئے۔ فرعون نے ان سے پوچھا بتائیے جس کام کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا اس کو پورا کر آئے ہو؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ ہم گئے لیکن وہاں پر شیر تھے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، کچھ فوج وہاں پر ہلاک ہو گئی اور ہم جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو ان بقیہ فوج کو فرعون نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حزقیل کی حفاظت فرمائی اپنی دشمنوں سے۔ تو ٹھیک ایسے ہی جب دشمن آپ پر بہت زیادہ زمین تنگ کرنے لگیں گے، آپ کی عزت کو بھی، آپ کی مال کو بھی، اولاد کو بھی، کاروبار کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تو آپ نے اس وقت یہ عمل کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کوئی سخت مشکل پیش آئی اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ عمل کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو ختم کر دے گا، اس مصیبت کو ختم کر دے گا۔ کوئی سخت حاجت پیش آئی اور پوری نہیں ہو رہی، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ عمل کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ حاجت پورا کر دے گا۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ خاص مقصد اور حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیجئے، یعنی 500 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے دعا کرے۔ اس کے علاوہ کم از کم آپ نے 21 دنوں تک صبح اور شام اس آیت کریمہ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 101 مرتبہ، اور اللہ سے دعا کرے۔ 21 دنوں سے پہلے پہلے دشمن سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، حاجت بھی پوری ہو جائے گی، مشکل اور مصیبت بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔